الحمدللہ حمدً کثیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، تاریخ اسلام میں شداد نافرمان کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ شداد نے اپنے زمانے میں جنت نما ایک باغ بنوایا تھا، جس کی تعمیر میں بہت سے سال لگ گئے۔ جب وہ باغ خوبصورت تیار ہو گیا، اب وہ اس باغ میں ایک قدم ابھی رکھ ہی رہا تھا، ابھی اس نے رکھا نہیں تھا، رکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حکم دیا کہ اس شداد بدبخت کی تو روح ہی قبض کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، تم نے بہت سے لوگوں کی دنیا کے اندر روحیں قبض کی تھیں، کیا تجھے ان میں سے کسی آدمی پر تمہیں ترس بھی آیا، رحم بھی آیا؟ تو جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا فرمائیں گے، محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، مجھے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی روحیں نکالی میں نے، لیکن 2 آدمیوں پر مجھے رحم آیا۔ اللہ نے فرمایا کس کس آدمی پر؟ فرمایا کہ ایک وہ عورت جب وہ سمندر میں کشتی پر جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ بھی تھا جو 1 دن کا تھا، اور اس کی کشتی پانی میں جب ڈوب گئی تو وہ بلبلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تو اسی حالت میں وہ تختہ لکڑی کا اس کے پاس آیا، وہ اس پر بیٹھ گئی، اور تو نے اسی حالت میں حکم دیا کہ اس عورت کی جان نکال دے، روح قبض کر لے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عورت ہے، اس کا 1 دن کا بچہ بیچارہ اس کے بعد کہاں جائے گا، کون اس کو پالے گا؟ تو اسی حالت میں اس وقت اس عورت پر روح قبض کرتے ہوئے مجھے اس پر رحم آیا، ترس آیا۔ اور دوسرا اسی بدبخت شداد پر کہ جس نے دنیا میں بہت سے سال جنت نما باغ پر لگا دیے، اور اس نے جب تعمیر کر لیا، اس میں داخل ہونے لگا، ابھی اس میں پاؤں اس نے نہیں رکھا تھا تو تیرا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ اے اللہ، مجھے ان 2 شخصوں پر رحم آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے، عزرائیل، تو نے جس بچے کو سمجھا کہ یہ بچہ جو ہے کیسی زندگی گزارے گا، 1 دن کا بچہ ہے، اس عورت کی وفات کے بعد اسے دھوبیوں نے اٹھا لیا تھا، پھر اس کو پالا، یہی بعد میں وہ شخص شداد بنا جس نے میری نافرمانی کی، میرے رسولوں کی نافرمانی کی، اور جنت کے مقابلے میں اس نے ایک دنیا میں اپنی جنت تیار کر لی۔ یہی وہ بچہ شداد ہے جس کے روح قبض کرنے پہ تجھے رحم آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، عزرائیل، کیا تجھے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم آیا ہے؟ کیا تجھے 2 آدمیوں پر الگ الگ رحم کیوں نہیں آیا تھا؟ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دنیا میں چاہے جتنے بھی محلات تعمیر کر لیں، دنیا کی جتنی دولت اکٹھی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اول سے آخر تک نقصان ہی نقصان ہے۔ شداد کے اس واقعے سے ہمیں عبرت کرنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کو کوئی دولت، کوئی جائیداد، کوئی محلات پسند نہیں، بلکہ اللہ کو اپنے نبی پاسم کی غلامی پسند ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نکال کر اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔